बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना, सूरत कसस आयत 36। मेरी तफसीर करमानी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 273 से मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान अर्ज करूंगा। बयान अर्ज करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मेरे चैनल करमानी टीवी, जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज, रोजा, तयम्मुम, ज़कात वगैरह जो है ना उसमें मसाइल है। आपने दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मैं अलामत अलफन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील महल से जिला बिहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि मेरा सोच ये है कि कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान इस्लाम हर आदमी तक पहुंचे, ताकि क़यामत के दिन किसी को ये जो है इतराज न हो कि हम तक कुरान और इस्लाम नहीं पहुंचा। तो जन मतलब अब मैं आपको सूरत कसस की आयत मुबारका 36 की तफसीर शुरू करता हूं और इसके बाद फिर मैं मसाइल इसी तरह करता चलूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास हमारी रोशन निशानियां लाया, बोले ये तो नहीं मगर बनावट का जादू है और हमने अपने अगले बाप दादू में ऐसा नहीं सुना। ये आयत मुबारका है जब मूसा कलीम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़े निशानियां कौन थी, एक असा था, वो अज़्ज़ा बन जाता, और दूसरा आपके पास मौजज़ा ये था कि आपका दाना हाथ आप बाएं हाथ के बगल में देते सफेद हो जाता, और फिर दोबारा देते तो फिर उसी तरह हो जाता। ये निशानियां खुली निशानियां, असा का अज़्ज़ा बन जाना खुली निशानी है, ज़ाहिरी निशानी है, और हाथ का सफेद हो जाना ये भी खुली ज़ाहिरी निशानी है, आदमी देख सकता है। तो जब मुस्लिम ये तो आयत मुबारका का तर्जुमा था। अब सुदी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े, यानी अल्लाह से बातें हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मौजे दिए, और फिर आपने फरमाया कि जाओ मिस्र में फिरौन के पास। सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो मिस्र में आया, यहाँ तक कि रात के वक्त मिस्र में दाखिल हुआ, उस रात अपनी वालदा के पास मेहमान ठहरे। उस वक्त उसने उन्हें नहीं पहचाना कि इस रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक खास किस्म का सालन जिसका नाम तफील था, उसमें मेरे दोस्तों शोर जो था, उसमें शोरबा ज्यादा होता है उस खाने में, उस अपने सालन में, तो उसने तैयार कर रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां उतरे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बहर आए, देखा कि मेहमान आए हुए हैं, वालदा को बताया और उन्हें खाना खिलाया। जब दोनों बैठकर बातें करने लगे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उस यानी कि अपने भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ना पहचाना और अपनी भाभी हज़रत बीबी सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी ना पहचाना कि ये औरत और मर्द ये कौन है। तो मेरे दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आपस में बातें करने लगे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। ये सुनकर दोनों उठे, एक दूसरे के गले लगा लिया हारून अलैहिस्सलाम ने, और मूसा कलीम ने एक दूसरे के गले लगे। और उसके बाद जब दोनों का तारुफ हो चुका तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, मेरे साथ मिलकर फिरौन के पास चलो, अल्लाह ताला ने हमें उनकी तरफ जाने का हुक्म दिया है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तैयार हूं। इसलिए उसने कहा कि मैं तैयार हूं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान था, तो उसने गर्दन झुका दी, उसने कहा ठीक है चलो फिरौन के पास उसको तबलीग करते हैं। तो अज़ीज़ मोहतरम, तबलीग करनी चाहिए। आलिम जो है उसको चाहिए कि पूरी दुनिया में तबलीग करे, और उसके बाद दरसे में, मस्जिद में, यूट्यूब में जिस तरह मैं तबलीग कर रहा हूं, और जगह जगह जाकर जमातों की शक्ल में तबलीग करो, सवाब है। ये जो है सुन्नत मूसवी भी है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, अंबिया कराम की सुन्नत है, औलिया कराम की सुन्नत है। मेरे दोस्तों,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کہا اپنے بڑے بھائی کو تو وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں, ہم جا کر اس کو فرعون کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اے فرعون جو ہے ہم آپ کے پاس ہے, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. جب دونوں تیار ہو کر فرعون کے پاس جانے لگے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم فرعون کے پاس مت جاؤ, وہ تم کو قتل کر دے گا. لیکن انہوں نے والدہ کی بات نہ مانی, کیونکہ والدہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوحنا کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اصحاب اللہ ہے جو عذاب بن جاتا ہے, اور جو ہے بغل میں جو ہے ہاتھ دیتا ہے دانا سفید ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دونوں بیٹے نبی بن کے جا رہے ہیں فرعون کے پاس. اس کو معلوم نہیں تھا, اس لیے وہ ڈری, کیونکہ فرعون کے پاس جو بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا وہ ان کو قتل کر دیتا تھا, اس لیے وہ ڈر گئے. یہ دونوں رات کے وقت فرعون کے پاس پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, فرعون گھبرا گیا اور اس کے سارے پہرے دار بھی گھبرا گئے. فرعون نے کہا اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ دربانوں نے جھانک کر دیکھا, ان دونوں سے بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. یہ سن کر دربان اور زیادہ گھبرا گئے. فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ باہر ایک مجنون یعنی پاگل انسان کھڑا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے. فرعون نے کہا اسے اندر بلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر چلے گئے اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج. فرعون نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ میں تمہارے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی, اور کیا تو نے زندگی کے کتنے سال ہمارے ہاں نہیں گزارے, اور تو نے اپنا ایک اور کام بھی کیا تھا, اور تو بڑا ہی ناس پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حرکت اس وقت مجھ سے سرزد ہوئی اور میں غلطی کرنے والا ہوں, اور مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے جو ہے ہاں سے چلا گیا. پھر میرے رب نے مجھے حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی. وہ یہ تھا کہ سرزد ہوئی, وہ ایک اس نے قبطی کو مکہ مارا, وہ مر گیا تھا, اس لیے یہ مصر سے جو ہے مدین چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد پھر جو دوبارہ ہے وہ بات ہو رہی ہے. میرے دوستو, اس نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت جو ہے عطا فرمائی ہے اور میں آپ کو تبلیغ کرنے آیا ہوں, اور مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا, اور احسان ہو تم احسان جو تو مجھے جتلا دیا ہے وہ یہی ہے کہ تو نے تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. فرعون نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے, اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کا رب کون ہے؟ ہارون کا رب کون ہے اور تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا, سیدھا کرواتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے رب وہ ہے ہمارا رب جس نے ہر چیز کی مناسب شکل و صورت بنائی اور اس کی رہنمائی فرمائی. راوی کہتے ہیں کہ یعنی ہر جانور کا جوڑا جوڑا پیدا کیا اور پھر نگاہ کی طرف رہنمائی فرمائی. پھر فرعون نے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھا, اگر تو سچوں میں سے ہے, نبی ہے, پیغمبر ہے, رسول ہے. یہ بات اس گفتگو کے بعد کہی جو قرآن مجید میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تو صاف اور واضح چیز تیرے پاس لایا ہوں. فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے, تو صاف ہے اور صریح چیز پیش کر. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو یہ اس وقت صاف اور نمایاں اژدہا بڑا سانپ بن گیا. اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کا نچلا حصہ زمین پر تھا, اور منہ جو تھا اس اژدہا کا محل کی بلندی اور دیوار یعنی جس کو منارے کہتے ہیں, جس کو اپنے بنیرے کہتے ہیں, جس کو جو ہے جنت مکان کے اوپر آخری بناتے تھا کہ پانی ادھر ادھر نہ جائے. تو ایک جبارہ زمین پر, دوسرا اس کے اوپر تھا مکان کے اوپر آخری حصہ منارے پر بنیرے پر. پھر وہ سانپ فرعون کی طرف بڑھا تاکہ اسے نگل جائے. فرعون گھبرایا اور بھاگا, وہیں اس کا پاخانہ بھیڑ جل گیا. وہ چلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑو, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ عصا بن گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ گریبان میں ڈالا, جب وہ نکالا تو وہ بالکل سفید تھا. یہ دو معجزے تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. فرعون نے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو بھیج سے صاف انکار کر دیا. فکذب بھی
فرعون نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ تو اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اولاد یعقوب کو یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کے آئے ہیں۔ سو سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کر رہے، بے شک ہماری طرف سے وہی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ بولا تو یہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ طٰہٰ کا ترجمہ کر رہا تھا، بے شک ہم تیرے رب کی طرف آئے ہیں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون بولا تم دونوں کا اللہ کون ہے؟ اے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر رہنمائی دکھائی، راہ دکھائی۔ بولا اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح تقدیر میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں ہے۔ میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو ہم نے زمین سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں پھر لے کے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ یہ صورت طٰہٰ جو ہے عزیزان محترم میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو آگے کا حصہ جو ہے عرض کروں گا، اور میں آخر میں پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا کرمانی ٹی وی 3 ہے، اس کو سبسکرائب لائک کریں، اور کرمانی ٹی وی جس میں آپ کی خدمت تقریر کر رہا ہوں وہ ہے، ان دونوں کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔